اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو یہ ہمارا 5 منٹ کا مدرسہ ہے وہ ہے اسلامی تاریخ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ابھی اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند ارجمند ہیں، تو اب حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ تو دیکھیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت بسعادت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ ان کی پیدائش ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور ان کی والدہ حضرت سارہ کی عمر 90 سال کی ہو چکی تھی۔ حالانکہ عام طور پر اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی ہے۔ جب فرشتوں نے ان کی پیدائش کی خوشخبری دی تو دونوں حیرت اور تعجب میں پڑ گئے، مگر فرشتوں نے یقین دلایا کہ آپ نا امید مت ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی سال حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال چھوٹے تھے، یعنی جو حضرت اسحاق علیہ السلام ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال چھوٹے تھے۔ اور 60 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کی لڑکی سے ان کی شادی کرائی۔ ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام عیسیٰ، دوسرے کا نام یعقوب تھا۔ اب یعقوب علیہ السلام سے جو نسل چلی اسی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں ان کی نسل سے ہیں وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ تو نمبر 2 ہے اللہ کی قدرت، شکل و صورت کا مختلف ہونا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہر انسان کے چہرے پر 2 کان، 2 آنکھیں، 2 ناک، اور 2 ناک تو نہیں ہے، سوری ایک ہی ناک ہے، منہ اور ہونٹ بنائے ہیں، اس کے باوجود سب کی شکل اور رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہر چہرے پر 2 آنکھیں ہیں، ہر چہرے پر 2 کان ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، اور ایک ناک ہے، 2 ہونٹ ہیں، ایک منہ ہے، لیکن اس کے باوجود سب کی شکل کیا ہے؟ الگ الگ ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ہر ملک اور خطے اور نسل کے لوگوں کی شکل و صورت دوسری جگہ کے رہنے والوں سے بالکل جدا ہے، یہاں تک کہ اپنے ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والی اولاد کے درمیان شکل و صورت اور رنگ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ پھر مرد عورت کی شکل اور جسم کی بناوٹ بھی الگ ہوتی ہے۔ غرض انسانوں کے درمیان شکل اور صورت، رنگ و نسل کا الگ الگ ہونا، یہ اللہ کی کتنی بڑی عظیم قدرت ہے۔ ذرا کبھی تصور تو کرا ہم نے کہ یار آنکھیں بھی ہماری ویسے ہی ہیں، کان بھی ہمارے وہی ہیں، اور وہی سے سامنے دوسرے والے بندے کی بھی ہیں، لیکن کیا اس کی شکل کیسی ہے؟ اس کی شکل ایک الگ ہے۔ پھر یہاں شکل الگ ہے، وہاں اگر کہیں ہم کسی دوسرے ایریا میں جائیں گے تو وہاں کے جو رنگ اور نسل ہوگی لوگوں کی وہ الگ ہوگی، اور ہم لوگوں کی نسل الگ ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے نا۔ اور پھر دوسری یہ چیز کہ دیکھو، جسم کی بناوٹ ایک ہی ہے، ایک ہی چیز ہے، مرد اور عورت کی ایک ہی چیز کی بناوٹ ہے نا، ایک ہی چیز سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی ایک نطفے سے ادھر مرد بھی پیدا ہو رہا اور ادھر لیڈیز بھی پیدا ہو رہی، 2 جنس سے پیدا ہو رہی ہیں، 2 جنس سے۔ اور پھر دیکھو ان دونوں کا جسم بھی الگ الگ ہے، یعنی ایک جیسے تو جسم ہے، مگر اس جسم کو دیکھیں، مرد کا جسم تھوڑا سا کمزور ہے، اور مرد کا جسم تھوڑا سا مضبوط ہے، عورت کا جسم تھوڑا سا کمزور ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ سمجھے تو صحیح، تصور تو کریں ہم۔ تو نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی نماز میں سے کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ارشاد فرمایا، رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا۔ تو رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری بتایا، اس لیے ان کو اچھی طرح اطمینان سے ادا کرنا بہت ضروری ہے، کہ ہم لوگوں میں سے بہت زیادہ تر غلطی ہوتی رہتی ہے، اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ نماز سے چوری کرنے والا کوئی ایسا نہیں ہے کوئی پیسے چوری کر رہا، بلکہ نماز سے چوری کر رہا، کیا وہ سستی اور کاہلی میں رکوع اور سجدوں کو اچھا نہیں کر رہا۔ تو نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، کسی منزل سے چلتے وقت نماز پڑھنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ قیام کرتے، پھر وہاں سے اٹھتے 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیتے۔ تو نمبر 5 ہے ایک اہم عمل کی فضیلت، بری موت سے حفاظت کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بری موت سے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ تو یار صدقہ کرا کریں، بہت زیادہ یار اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے۔ تو نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، ماں باپ پر لعنت بھیجنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ پر لعنت کرے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ماں باپ پر آدمی کیسے لعنت کر سکتا؟ یہ بات تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آ رہی۔ فرمایا اس طرح کہ جب وہ کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا تو بدلے میں وہ بھی اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا۔ آج کیا ہے؟ یہی تو ہو رہا نا،
آج ہم اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ بدلے میں ہمارے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہا، ہم اس کے خاندان والوں کو، وہ ہمارے خاندان والوں کا. تو اسی طریقے سے ماں باپ پر ہم بھی کیا کر رہے ہیں، ایک طریقے سے لعنت ہی بھیج رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ پر لعنت کرے. سب سے بڑا گناہ یہی ہے نا کہ آدمی اپنے ماں باپ پر لعنت کرے. تو اللہ کی قسم ہمیں ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کا حکم دیا گیا تو ہم لعنت کرنے لگے، ان کی برائیاں ڈھونڈنے لگے. یہ کیا ہے؟ نہ کریں ایسا، بچیں. ماں باپ کی یار جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. جو یہ حدیث ہے نا قبر کی، وہی سیم ہے کہ اگر ہم نے ماں باپ کی اطاعت کر لی تو جنت ہے، نہیں اطاعت کری تو پھر جہنم ہے، ہمارا مقدر ہے پھر جہنم. تو نمبر 7 دنیا کے بارے میں، آدمی کا دنیا میں کتنا حق ہے. یہ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو، آدمی کا دنیا میں کتنا حق ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ یار میرا بیوی کے اوپر کتنا حق ہے، وہ تو چلو سمجھ میں آتا، بچوں کے اوپر کتنا حق ہے وہ سمجھ میں آتا، لیکن دنیا میں آدمی کا کتنا حق ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلایا ہے کہ ابن آدم کو دنیا میں صرف 4 چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 1 وہ گھر جس میں وہ رہتا ہے. نمبر 2 وہ کپڑا جس سے وہ اپنا ستر یا بدن کو چھپاتا. اور نمبر 3 ہے خشک روٹی. اور نمبر 4 ہے پانی. یعنی ان 4 چیزوں کی ضرورت ہے. بس یہ 4 چیزیں ہی دنیا میں انسان کا ایک حق ہے. اس کے بعد وہ کچھ نہیں. پھر اس کی خواہش ہے، پھر اس کی آرزو ہے، پھر وہ اپنے نفس کے طریقے پر چل رہا. اگر آدمی کو ایک گھر مل گیا ہے جس میں وہ رہتا ہے، جس کے سایہ ہے، تو یہ اس کی ضرورت ہے، ایک بہترین چیز ہے. کپڑا ہے ستر چھپانے کے لیے، روٹی ملی رہی ہے، خشک روٹی مل جائے. ارے خشک روٹی تو اب تو کہاں میسر ہے، اب تو ہمیں صحیح روٹی مل رہی ہے، میسر روٹی مل رہی، بڑھیا روٹی مل رہی، پانی بھی ہمیں صاف ستھرا مل رہا. لیکن اس کے بعد بھی ہم دنیا میں کتنے الجھے ہوئے ہیں خود سمجھ میں آتا ہے. یہ ہم اور آپ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں. تو آدمی کا دنیا میں کتنا حق ہے؟ صرف 4 چیزوں کا. اگر یہ 4 چیزیں مل گئی ہیں تو سمجھ لو دنیا نے آپ کا حق پورا کر دیا، یا آپ نے دنیا کا حق پورا کر دیا. جو بھی کہنا ہے، گھر بھی مل گیا ہے، ستر بھی چھپانے کے لیے کپڑا بھی مل گیا. آج ہمارے پاس خشک روٹی بھی ہے، خشک روٹی نہیں ہے بلکہ تازی روٹی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے پاس پانی بھی ہے پینے کا میسر. اب سب کچھ تو حاصل ہے ہمارے پاس. اب یہ کیا آدمی کا دنیا میں کتنا حق ہے؟ یہ آج ہمیں پتہ لگا کہ آدمی کا دنیا میں اتنا حق ہے کہ ایک اس کو گھر مل گیا جس سے وہ رہتا ہے، اپنے سائے میں رہتا ہے، اور ایک کپڑا مل گیا ہے جس سے وہ بدن کو چھپاتا ہے، اور خشک روٹی بھی مل رہی ہے، پانی بھی ہے. بس اتنا ہی ہے. تو نمبر 8 آخرت کے بارے میں، اہل جہنم پر دردناک عذاب. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک زقوم کا درخت بڑے مجرم کا کھانا ہوگا، جو تیل کی چھلہٹ جیسا ہوگا. وہ پیٹ میں تیز گرم پانی کی طرح کھولتا ہوگا. کہا جائے گا اس گنہگار کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچ میں لے جاؤ. پھر اس کے سر پر تکلیف دینے والا کھولتا ہوا پانی ڈالو. پھر کہا جائے گا عذاب کا مزہ چکھو. تو اپنے آپ کو بڑی عزت شان والا سمجھتا تھا. آج یہی وہ عذاب جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے. نہ کرو ایسا. جہنم والوں پر دردناک. آج ہم قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں نا، یعنی قرآن کا مذاق کیسے اڑا رہے ہیں یار؟ ہم نے سامنے آیتیں ہیں نا قرآن کی، کیسی جہنم کے بارے میں دردناک عذاب کی ہمیں خبر دی جا رہی ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کی باتوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کی باتوں کو نہیں مان رہے. یہ کیا ہے قرآن؟ پھر آپ کو اس دن پتہ لگائے گا، بتائے گا کہ آج تو اپنے آپ کو بڑی شان والا سمجھتا نا، تو آج تو اپنے آپ کو بڑی عزت والا، کل تجھے پتہ لگے گا کہ یہی وہ عذاب جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے. کہتے نہیں یہ سب عذاب نہیں ہے. تو نمبر 9 طب نبوی سے علاج، ہلیلہ سے ہر بیماری کا علاج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلیلہ سیاہ کو پیا کرو، اس لیے کہ جنت کے پودوں میں سے ایک پودا ہے جس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے مگر ہر بیماری سے شفا ہے. اب یہ ہلیلہ سیاہ کو ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ فائدہ ہلیلہ سیاہ کو ہندی میں کالی ہڑ کہتے ہیں، جسے سل پر گھس کر پیتے ہیں. یہ قبض ختم کرتی ہے اور بادی بواسیر میں مفید ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہندی میں ہم لوگ اس کو بولتے ہیں کالی ہڑ کہتے ہیں، جسے سل پر گھس کر رکھ کر پیتے ہیں، وہ پیستے ہیں، پھر اس کے بعد یہ قبض کو ختم کرتی، بواسیر میں بھی مفید ہے. تو نمبر 10 ہے قرآن کی نصیحت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو پوری توجہ اور غور سے سنا کرا کرو، خاموش رہا کرا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھتے وقت خاموش رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.